ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں مرنے والا ہوں جبکہ میرا دشمن قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ موت روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح کو ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم میں طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ موت و حیات جسمانی مخلوق ہیں۔ موت ایک مینڈھے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑے کی شکل میں۔ اس سے مراد اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو پل صراط کے پاس مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے مراد قیامت کی حالت کا بیان ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی موت کو کوئی جسمانی مخلوق، کوئی مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی دی، زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ نمبر دو، دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواحیں رہتی ہیں، جس کے مزید دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، مومنین کی ارواحیں رہتی ہیں۔ نمبر دو، سجین، اس میں کفار، مشرکین اور منافقین کی ارواحیں رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ مگر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جو زندگی گزرتے رہے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی پلٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی آئے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام کے نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد، بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روز زندگی پیار، محبت، اخلاص، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقین سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی وہ ابھی عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ نے ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات بندشیں روک نہیں پاتی، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کے وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔
موت زندگی کا دوام ہے، موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے، موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بیدار جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا، غرور تکبر قبر میں ڈوبے گھمنڈ میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ہر وقت آپس میں دست گریباں رہتے ہیں۔ اس روز کی خونریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی، خوفناک آواز سے پہاڑ صحرا لرز اٹھے تھے، خود اہل آسماں بھی مستوی متفکر تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی اقدامات اس فضا کے گلا کے لیے زمین پر بھیج دی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری، شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں میں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، انہوں نے آسمان پر جانے کے لیے ابھی اڑان بھری تھی کہ ان میں سے چند ایک کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی جو زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے والد سمیت پورا خاندان اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام اسرافیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دونوں مخلوقات پیدا فرمائے، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرما دیا اور جو فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ سیرت معصوم اور فرمانبردار رہے۔ وہ ہر وقت ہر نماز رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں، ان میں سے کوئی مذہب کی نمائش نہیں اور نہ ہی ان کے افزائش نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اس سے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کے اکثریت میں شرک کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں مؤنث مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ عزیزو، اپنا تمام تر وقت تسبیح تحمید اور عبادت الہی میں گزارنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا، چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے ملک الموت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والے ہیں۔ اس بات کا کچھ اندازہ بھی ہو چکا تھا، شاید یہی وہ احساس تھا جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیچ میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کوپل پھوٹ پڑی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا، لیکن اسے اس بات کی قطع پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپ آپس میں خوریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب بنا چکا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو بحث سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ یا غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا مجھے تو ملعون کیا یہ ہے، مگر میں تیری سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھے سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے بدکار کے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر کے بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح، تقدس اور اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر بھٹکا دیا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے اس وقت مقرر تک رکھا، یعنی خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ حج میں یوں بیان فرمایا گیا۔ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کی زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت مقرر کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرکو کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے جبکہ مومنین کے وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر یہ پھر بھی بڑھتی رہی، اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن فرشتے یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگ جائے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولا کے اور نفخہ ثانیہ میں کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایات پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم،
آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا: اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس کو پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتے کے ساتھ ابلیس کے روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے ان کو دیکھ لے گا، وہ فوراً مر ہی جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے گا وہ دہاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو تکلیف دی جائے گی جو کہ سارے مخلوق کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ آسمان کی طرف جائے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس جائیں گے اور کہے گا: اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت کہے گا: کتنی سختی کے ساتھ میری جان ملک الموت سے کہے گا: کتنی سختی کے ساتھ تم میری جان کو نکلو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے: جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان چیخنے اور تڑپنے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور تمام فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کے سنگھاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگھاسیوں سے تڑپا کر ان کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا: ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر کہیں گے: یا اللہ، تم نے اپنی نعمت ہم پر مکمل فرما دی۔ ناظرین، انہی گڑھوں میں سے ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا، یہی اس کی قبر رہے گی، اور 40 سال کے بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور سبق کتاب العمل کا شروع ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ بس ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کس وقت گھڑی آ جائے جو ہماری آخری سانس رہے گی اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے اور ایمان پر دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔